السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سارے بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی پڑھائی بالکل بہترین انداز میں کر رہے ہوں گے۔ مشکل کام ہے، میں بار بار ایک ہی بات کیا ہے کہ آپ بھی اکتا جاتے ہوں گے، لیکن آئی نو اٹ از اے ٹف تھنگ۔ آن لائن پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے، ایک ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا ہمارا بالکل بھی، سو اس کو جھیلنا ایک نیا انوائرمنٹ کوئی بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کر رہے تھے پریکٹس اپنی پریکٹس کہہ رہا ہوں، ریڈنگ کر رہے تھے چیپٹر نمبر 13 کی، تو اسی کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اور یہاں تک ہم نے کیا تھا کہ وہ قسم دے کے اس کو کہتے ہیں کہ مولوی کو کہ اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، اگر میں تم سے زیادہ پیسے چارج کر رہا ہوں تو اللہ کرے مجھے جنازہ بھی مناسب نصیب نہ ہو اور میں کسی جوہر میں جا کے ڈوب مروں۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا۔ آج ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، میں آپ کے لیے لکھ بھی دیتا ہوں۔ یہ آپ کا چیپٹر 13 ہے، اس سے آنورڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی اگلا ہم نے ایک پیسج پڑھ لیا تھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا مولوی ابل برسٹ انٹو ٹیئرز لائک اے چائلڈ۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مولوی ابل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نیکسٹ مارننگ آفٹر ہز مارننگ پریئرز، کہتے ہیں کہ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد۔ اب ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے نا آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اردو اور انگلش میں بہت سی چیزیں فرق ہیں۔ اب مطلب جیسے مارننگ پریئر ہے نا، تو اب مارننگ پریئر کو آپ صبح کی دعا نہیں کہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ مارننگ پریئر کا اردو میں مطلب کیا ہے، نماز فجر، تو ہم نے اس کو اسی طرح سے ہی ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئر، کہتے کہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، وہ موچی کے پاس گیا، اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز، اور اسے 5 روپے 12 آنے ادا کیے، اینڈ باٹ دا شوز، اور جوتے خرید لیے۔ لیونگ ہز شاپ، اپنی دکان سے نکلتے ہوئے، اس کے دکان سے نکلتے ہوئے، ہی ووڈ ہوتا ہے، میں آپ بچوں کے لیے ٹھہریں لکھ بھی دیتا ہوں۔ یہاں ہم نے کیا لکھنی ہے جی، مانی، ادھر ہم لکھیں گے اپنے سینونیمز، اور یہاں ہم اپنا کریں گے گرامر کا کام کریں گے۔ ووٹ ہوتا ہے قسم کھانا، انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پرومسڈ یا سویو، قسم کھانا۔ لیونگ ہز شاپ، اس کے دکان سے نکلتے ہوئے، ہی ووڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس، وٹنس ویسے تو کہتے ہیں شاہد ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وٹنس کو ہم کہیں گے اللہ ایز ہز وٹنس، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یا اللہ کو شاہد بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کر، یوں کر لیں۔ لیونگ ہز شاپ، اس کے دکان سے نکلتے ہوئے، ہی ووڈ ود اللہ ایز ہز وٹنس، اس نے خدا کو گواہ بنا کے یا اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھائی، نیور ٹو یوز دا پاؤڈر ٹوبیکو دیٹ ہی لوڈ۔ پاؤڈر ٹوبیکو کہتے ہیں اردو میں، ہم اس کو کہتے ہیں نسوار۔ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہ اس سے بہت واقف ہیں، وہ بہت استعمال کرتے ہیں اس کا۔ کہتے ہیں کہ اس کی دکان سے نکلتے ہوئے اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھائی کہ وہ نسوار کا کبھی استعمال نہیں کرے گا، جو اسے بہت پسند تھی۔ When Mehrun reached the age of 14,
कहते हैं जब मेहरून की उम्र 14 साल हुई, मौलवी अबुल्स प्रेयर बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग। इंटेंस शदीद और प्रोलॉन्ग्ड तवील। यहाँ सवियर और LAN लेंथी। कहते कि जब मेहरून 14 बरस की हुई तो मौलवी अबुल की नमाज़ें, मौलवी अबुल की दुआएं ज़्यादा शदीद और तवील होती चली गईं। ड्यूरिंग रमज़ान ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर एज़ यूजुअल। रमज़ान में वो तरावी की नमाज मामूल के मुताबिक करवाता, नमाज कह रहा हूँ, इमामत लेड है। ड्यूरिंग रमज़ान ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर एज़ यूजुअल। रमज़ान में वो तरावी की रात की नमाज की इमामत मामूल के मुताबिक करवाता। मौलवी बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल हु नेवर मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर। वो कुरान करीम की एक सूरत से दूसरी सूरत पर भटकना शुरू हो गया। स्ट्रे कहते हैं भटकना, भूलना भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं वॉन्डर, मूव, फॉरगेट, कंफ्यूज्ड भी कह सकते हैं। कहते हैं कि रमज़ान के दौरान वो हर रात हस्ब मामूल तरावी की इमामत करवाता, मगर वही मौलवी अबुल जिसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, बिगेन स्ट्रेइंग फ्रॉम वन सूरा ऑफ द होली कुरान टू अनदर सूरा, कि वो कुरान करीम की एक सूरत से दूसरी सूरत तक भटकना शुरू हो गया। सम टाइम अनकॉन्शियसली ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस एंड द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर। चैप्टर का मतलब है यहाँ पर सूरा, रकत, रुकू भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer। कहते हैं कि बाज़ औक़ात बल्कि चैप्टर को रुकू कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप उसको पॉट Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer। कहते हैं कि बाज़ औक़ात वो नमाज की एक ही रकत में एक ही रुकू को दो बार पढ़ देता, ये एक ही रुकू को दोबारा दोहरा देता। अब आपको पता है कि नमाज जो तरावी की नमाज है वो नॉर्मली इस तरह से पढ़ाई जाती है कि मतलब एक तरफ से आप कुरान करीम शुरू करते हैं और हर रकत में मतलब एक सर्टन रुकू पढ़ते चले जाते हैं, सर्टन पोर्शन ऑफ द कुरान पढ़ते चले जाते हैं, और आहिस्ता 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 आप 27वीं तक, नॉर्मली जो हमारे यहाँ ट्रेंड है वो कहते हैं कि 27वीं तक कुरान करीम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अब वो बजाय ये कि एक रुकू पढ़ लेने के बाद उससे अगला रुकू पढ़े, हर रकत में अगला, फिर उससे आगे मूव करते चले जाते हैं, तो वो अगला रुकू पढ़े, वो क्या करता था, वही रुकू दोबारा पढ़ देता था। Once when Chaudhry Fatehdat, the member of the district board, reprimanded him for a mistake, reprimanded कहते हैं reprimanded कहते हैं डांटना, सरजनिश करना। उर्दू में आप इसको इंग्लिश में आप कहेंगे एडमोनिश्ड, रिब्यूक, ठीक है। क्रिटिसाइज्ड, सारे आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
ونس when چودھری فتح داد the member of the district board کہتے کہ ایک بار ڈسٹرکٹ بورڈ کے ممبر چودھری فتح داد نے reprimanded him for a mistake. جب اسے ایک غلطی پر اس کی سرزنش کی, مولوی ابول felt like shouting back at him. felt like دل چاہا, ٹھیک ہے, felt like کا مطلب ہے کہ اس نے کہا نہیں ہے, اس کا دل چاہا. مولوی ابول felt like shouting back at him, تو مولوی ابول کا دل کیا کہ اسے چلا کر جواب دے. You have a whole row of boys. چودھری صاحب کہتے کہ چودھری صاحب آپ کے ہاں لڑکوں کی ایک لمبی قطار ہے. had you also been blessed with a daughter, اگر آپ کو بھی اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا ہوتا, then you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice. تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ میں نے قرآن کریم کا ایک ہی رکوع 2 بار کیوں پڑھا ہے. اب یہاں پر ہمارے سوسائٹی کی ایک بڑی ایک ڈارک اسپیکٹ میں آپ سے ڈسکس کروں. ہمارے ہاں لڑکی آج بھی ایون ود آل دس نیونیس اینڈ انوویشن اینڈ ماڈرنائزیشن, ہمارے ہاں آج بھی لڑکی ایک بوجھ تصور کی جاتی ہے, اس کو ایک لائبلٹی خیال کیا جاتا ہے. ماں باپ کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے ایک کہنا کہ ایک سورس آف انگزائٹی طرح سے ہوتا ہے, اور اگر لڑکیاں زیادہ ہوں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ریزن اس کی کیا ہوتی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو بیانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے, کتنے ہی جتن کرنے پڑیں گے اس کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے. اور پھر جب یہ رخصت ہو جائے گی تو اس کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ہمیں اس کو کنٹینیوسلی سپورٹ کرنا پڑے گا. رخصت ہو جانے کے بعد بھی جب اس کے سسرال والے آئیں گے تو پھر بھی ایک وہ لائبلٹی رہیں گے. مطلب آپ اندازہ کریں, ہمارے ہاں یہ آج بھی ٹرینڈ ہے. آپ بچوں آپ شاید نہیں جانتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں سے بڑوں سے ڈسکس کریں گے تو دے ول ٹیل یو کہ بیٹی کے سسرال میں اس کا ساس سسر کوئی انتقال کر جائے یا اور کوئی قریبی شخص انتقال کر جائے تو ایک دن کا کھانا, پورے جو بھی لوگ آئے ہوں گے, ایک دن کا کھانا دینا لڑکی کے ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے, مطلب وہ دیں گے کھانا. تو یہ روایات ہمارے ہاں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بیٹی سے پھر وہ مطلب اس بیٹی کے نام سے گھبراتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ بشارتیں موجود ہیں کہ آپ نے بیٹی کو رحمت کہا اور بہت کچھ کہا, بٹ لیکن مطلب میں بڑی اس پہ دکھی فیل کرتا ہوں کہ وہ بیسکس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھیں ان کو بھی ہم نے فراموش کر دیا, اور ہماری جو سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں جو ہماری روایات ہیں ان کو ہم نے اپنے پہ مسلط کر لیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کو ہم نے فراموش کر دیا. میں کہا کرتا ہوں بچوں سے, دوستوں سے کہ یار وہ امت ہے کہ جس کی مطلب نسل ہی آپ کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی سے چلی ہے. آج دنیا میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو خود کو سید کہلواتے ہیں, ٹھیک ہے, آل رسول ہے, وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بیٹے کی اولاد نہیں ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہے. اور ان کے لیے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے تحاشی بشارتیں دیں اپنی آل کے لیے اپنے, اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کہاں تک یہ خاندان ہے میرا. مطلب یو نیور نو کہ آج بھی جو آل رسول ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو یہ احسان کریں تو آپ کے لیے وہی بشارت امپلیمنٹ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو میری آل پر احسان کرے گا وہ میں اس کو بدلہ دوں گا. تو یہ اتنا مقام, اتنا مرتبہ کس کے تو فعل ملا ان کو, یہ بیٹی کی تو فعل ملا, بیٹے کے ذریعے نہیں ملا. لیکن پھر بھی جب ہم اپنی معاشرتی رویوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ فرامین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے ہیں، اور ہم اپنی وہ جو جھوٹی انا ہے، جو ایک پرسٹیج ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایویں روایات کے نام پہ، رواجوں کے نام پہ ہم ان کو پریفر کرتے ہیں، ہم باقی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ سو یہ جو مولوی ابوال کا جملہ ہے یہ بڑی پینفل جملہ ہے، بڑی تکلیف دہ جملہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے منہ پہ ایک چپیڑ آئی ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کیوں ایک بیٹی کے باپ کو اتنا پریشان ہونا پڑتا ہے کہ وہ مولوی ابوال جو کبھی ایک لفظ نہیں بھولتا وہ پوری صورت بھولنا شروع کر دیتا ہے، وہ پورا رکوع دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیٹ از دا لیول آف انگزائٹی ہی ہیز۔ سو میں آپ سب بچے ہو ہمارے، خاص طور پہ آپ میں سے جو میل ممبرز ہیں ان بچوں کو تو میں خاص طور پہ کہتا ہوتا ہوں، اسٹاپ دس نان سینس۔ آپ اپنے گھر میں شادی سے پہلے بھی سو رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، برتن بھی ہوتے ہیں، بستر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ جہیز نہیں لیں گے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس آپ کے 5 لوگ ہیں، ایک شخص ایڈ ہوتا ہے نا، تو اگر وہ 5 لوگ کھا پی رہے تھے ان برتنوں میں تو وہ چھٹا بھی کھا سکتا ہے۔ اگر 5 لوگ کسی بستر پہ سو رہے تھے تو چھٹا بھی سو سکتا ہے۔ there is no issue at all. So do not. اور پھر ہمارے یہاں ایک اور، معذرت میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر رہا ہوں، کمنٹ طویل ہو گیا اس لیے معذرت کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک اور بڑی ایک بدتمیزی میں شمار کرتا ہوں، وہ یہ کہ جی نہیں ہمیں جہیز کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ اپنی خوشی سے جو دیں گے وہ ہم لے لیں گے۔ اپنی خوشی سے کیوں آتا ہے؟ یہ آپ ان کو بیسیکلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے دینے ہیں، یو آر سیکرٹلی کمپیلنگ دیم کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سو بی بریو۔ ہم ٹھونک کے کہیں کہ نہیں جی میں جہیز نہیں لینا، بڑا کیٹیگوریکلی کہیں۔ آئی نو اے پرسن ان مائی لائف، میں اس بندے کی نا آپ کہیں کہ جتنی رسپیکٹ میں اس کی کرتا ہوں نا شاید ہی میں کسی شخص کی اور کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے بعد۔ اس بندے نے ایک رشتہ اپنا اس بات پہ تقریباً توڑنے کی حد تک چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں رشتہ نہیں کروں گا آپ کی طرف اگر آپ اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے تو، اینڈ دے ڈیڈ ناٹ۔ لٹرلی اس شخص نے ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا گلاس، ایک پیالی تک بھی اپنے سسرال سے نہیں لی۔ دیٹ از مائی رسپانسبلٹی، میری بیگم ہے، میں اس کے نم نفقے کے سب کچھ کا ذمہ دار ہوں۔ آئی ول پرووائڈ ہر ایوری تھنگ شی وانٹس۔ سو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ ریوائز کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں۔ بٹ چودھری فتح داس سنشور واز پیورلی ریلیجیس۔ سنشور کہتے ہیں تنقید، انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں کرٹیسزم، ایڈمونشمنٹ۔ بٹ چودھری فتح داس سنشور واز پیورلی ریلیجیس، لیکن چودھری فتح داس کی تنقید خالصتاً مذہبی تھی۔ وائی؟ اور آخر ہوتی بھی کیوں نہ؟ He was the same rich, pious Muslim، کہتے کہ یہ وہی امیر اور دیندار مسلمان تھا، the head of the village، جو کہ گاؤں کا سربراہ بھی تھا، who every evening for years had been sending مولوی صاحب home baked bread smeared with ghee۔ smeared کہتے ہیں covered، انگلش میں تو آپ اس کو کہیں گے covered، لیکن اردو میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ انگلینڈ میں اردو میں کہیں گے چپڑی ہوئی، اور انگلش میں کہیں گے covered، smeared، گھی سے چپڑی روٹی۔ کہتے اور آخر ہوتا بھی کیوں نہ، یہ گاؤں کا وہی امیر نیک دل سربراہ تھا، who for years had been sending who every evening for years had been sending مولوی صاحب home baked bread smeared with ghee، جو کہ ہر شام کئی سالوں سے مولوی صاحب کو ہر شام گھی کی چپڑی ہوئی روٹی and an earthen bowl of دال، اور دال کا مٹی کا بنا ہوا پیالہ بھجوایا کرتا تھا۔
He was very regular in his offering. Offering कहते हैं गिफ्ट, उर्दू में आप कहते हैं नजराना, गिफ्ट, प्रेजेंट। के दोनों आखिर क्यों ना होता, ये गांव का वही अमीर और नेक दिल सरबराह था जो कई सालों से मौलवी अबुल को घर की बनी होम बेक्ड, घर की बनी घी की चुपड़ी हुई रोटी और मिट्टी से बना दाल का एक प्याला भिजवाया करता था। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो अपना नजराना बाकायदगी से पेश किया करता था। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, कहते और अगर किसी वजह से उसके ये रात का खाना, अगर रात के इस खाने में देर हो जाया करती, चौधरी फतेहदाद would carry it himself to मौलवी अबुल's house, तो चौधरी फतेहदाद खुद इसे मौलवी अबुल के घर लाया करता। एंड apologize for the delay, apologize कहते हैं माज़रत करना, यहाँ कहते हैं फील सॉरी। तो चौधरी फतेहदाद खुद इसे उठाकर मौलवी अबुल के घर लाया करता। एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले सेइंग, और ये कहकर ताख़ीर की माज़रत किया करता। आई एम टेरिबली सॉरी, टेरिबली सेवियरली, इंटेंसली, कहते कि मैं आपसे बेहद माज़रत ख़्वाह हूँ मौलवी जी। माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बेगम की तबीयत नासाज है, तबीयत ख़राब है। सो द मेड हैज़ कुक्ड द फूड, लिहाजा मेरी मुलाजिमा ने खाना बनाया है। ही सिंसियरली कंसिडर्ड द डेली गिफ्ट टू मौलवी अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप, कहते कि वो इंतहाई मुखलिसाना तौर पर मौलवी साहब को दिए गए इस तोहफे को अपनी रोज़ाना की इबादत का हिस्सा तस्वर किया करता था, कि वो इसको भी एज़ पार्ट ऑफ अ वर्शिप ही दिया करता था, कि जैसे मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ तो उसी तरह ये अल्लाह का एक बंदा है जो हमें हमारे लिए दीन की खिदमत करता है, तो इसको भी ऑफ़र करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ट्रेंड होता था गांव में, अगर आप में से किसी का देहात से ताल्लुक़ है तो उसको ये बड़े अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि ख़ास तौर पे जो गांव का जो कुछ बड़े ख़ानदान होते थे, साहिब हैसियत ख़ानदान होते थे, वो मौलवी साहब के यहाँ खाना भिजवाया करते थे। और जुमेरात ख़ास तौर पे, जुमेरात को तो तकरीबन तमाम ही घर मौलवी साहब के यहाँ कुछ ना कुछ भिजवाया करते थे। कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉन्शियस कहते हैं आगाह या बाखबर, और यहाँ पर हम कहते हैं इसको अवेयर। कॉन्शियस ऑफ द एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ हस्बैंड, कहते हैं कि अपनी खामद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आगाह होते हुए ज़ेबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग द यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान। ज़ेबुन्निसा उसकी बेटी है। ज़ेबुन्निसा ने भी गांव की लड़कियों को कुरान करीम पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब इसमें देख लें, मैंने आपको कहा था इफ़ अ वर्ब इज़ फॉलोड बाय वर्ब, तो ये वाला दूसरा वर्ब क्या होगा, इट विल बी डेफिनेटली अ जेरेंड। अब यहाँ देखें, स्टार्टिंग प्लस दूसरा क्या आया, टीचिंग। तो पहला वर्ब और उसके बाद आगे भी वर्ब आया, तो दूसरा वर्ब हमने क्या किया, दैट इज जेरेंड। कहते कि अपने खामद की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से आगाह होकर ज़ेबुन्निसा ने भी गांव की लड़कियों को कुरान करीम पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑन थर्सडे, इतवार को, व्हेन ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर ऑन ब्रेड, कहते कि जब हर लड़की एक रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर लाया करती, ज़ेबुन्निसा वुड अरेंज फॉर एटलीस्ट 2 बास्केट्स, तो ज़ेबुन्निसा 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। दीज स्मॉल बास्केट्स वर यूज्ड टू स्टोर मॉर्सल्स ऑफ द होम बेक्ड ब्रेड। मॉर्सल्स कहते हैं टुकड़े, पीसेस,
कहते कि ये टोकरियाँ रोटियों के टुकड़े जमा करने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। ले मेरे बेटे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इंशाल्लाह यहीं से फिर हम पैकअप करेंगे। और बड़ा मज़े का लेसन है, यू विल लव इट इंशाल्लाह। और इसमें हमारे लिए बहुत कुछ ओवरऑल एज अ सोसाइटी सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।